عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ رمضان اور روزہ فضائل و برکات پر آج بات ہو رہی ہے، اور بہت اچھے انداز میں ہمارے تینوں علماء حضرات جو ہیں ایک ایجوکیٹ کرنے کے انداز میں لوگوں کو سکھانے اور ان کو سنوارنے، ان کے کیریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ آیا تقویٰ کیسے پیدا ہو۔ اب ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، چونکہ علامہ لیاقت صاحب نے یہ بڑی اچھی بات کہی کہ جناب یہ جب ہوتا ہے اس طرح تو بڑا لوگوں میں ذوق و شوق پیدا ہو جاتا ہے، اور قبلہ مفتی اکمل صاحب سے میں جاننا چاہوں گا مفتی صاحب، برکتیں حاصل کرنے کے حوالے سے جیسے بھی آپ نے ابتدا میں فرمایا اس طرح برکت حاصل کی جائے، ایسے برکات حاصل کر لی جائے۔ اب پہلا روزہ ہے، کسی نے سوچا چلو یار رمضان میں تو میں کر لوں گا، بقیہ 11 مہینوں میں پھر وہی ان کی اگر روٹین ہو تو کس طرح اس کو قائم رکھا جاتا ہے جو برکتیں حاصل کی جا سکیں، اسے کیسے قائم رکھا جائے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن سازی بہت ضروری ہے کہ ہماری عبادات کی رغبت یا اس میں اضافے یا جوش و جذبے کا تعلق خاص ایونٹس کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے سال پوری زندگی ہمیں چند کام کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ یہ رسول جو تمہیں حکم دے اس کو پورا کرو، جس سے روک دے اس سے باز آ جاؤ۔ اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کے جو تم میں حکم والے ہیں۔ یہ دائمی احکام ہیں۔ جب یہ ذہن بن جائے گا تو پھر ہمارا یہ بھی ذہن بننا چاہیے کہ رمضان میں تو ایک خاص بینیفٹ حاصل ہوتا ہے کہ روزے بھی ہیں تو مغلوبیت نفس کا معاملہ ہے، تراویح ہے، عبادت کا بھاری بوجھ بھی ہے، اور یہ فرض بھی ہیں، بھوکا تو رہنا ہی رہنا۔ یہ تو اللہ نے گویا کہ مسلط کر کے ہمیں ایک ٹریننگ دے دی 1 مہینے۔ اب اس کے بعد جب ہمیں اختیار ہوگا کہ ہم بھوکے رہیں چاہے پیاسے رہیں، زیادہ عبادت اختیار کریں نہ کریں، امتحان تو تب شروع ہوگا۔ تو اللہ نے ایک پریکٹس کروا دی، اب اس کو باقی رکھنا پورے سال یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے یہی روٹین رکھنا چاہیے کہ ایک تو علم دین کا تسلسل رکھے انسان، تفسیر قرآن، حدیث کی شرح، درس فقہ، درس سیرت، قرآن و حدیث سے ثابت شدہ درس تصوف، یہ 5 قسم کے درس ہمارے گھروں میں ہونے چاہیے، یا ایسی کتب کا ہم مطالعہ کریں جس سے تفسیر قرآن کا فیض حاصل ہو، حدیث کا ہو، فقہ کا ہو، سیرت کا ہو اور تصوف کا ہو۔ یہ آدمی کی جو کردار اور شخصیت سازی ہے یہ مکمل کرتا رہتا ہے، تو اور علم دین بھی حاصل ہوتا رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ صحبت اچھی رکھے آدمی۔ جب ہم صحبت بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک انسانی صحبت ہوتی ہے اور ایک آج کل سوشل میڈیا والی صحبت ہوتی ہے۔ فیس بک کی صحبت ہے، ٹک ٹاک کی صحبت ہے، یوٹیوب کی صحبت ہے، انسٹاگرام، واٹس ایپ، یہ آستانے بن گئے، اور ہم ان کے پاس پیر صاحب کے پاس روزانہ حاضری دیتے ہیں، اور پیر بھی اتنا فراڈی ہے کم وقت کہ دیتے کم ہے، فیض کم ہے اور نحوست زیادہ ہے۔ اب نتیجہ نکلتا ہے کہ جب ان چیزوں کے اوپر ہم توجہ نہیں کرتے، اور رمضان کے بعد ایک آپ دیکھیں آزادی سی محسوس کرتا ہے آدمی، بالکل چاند رات کو، بلکہ 27ویں کے بعد ہی میں نے دیکھا ہے کہ نفس تو اتنا آزاد ہو جاتا ہے کہ فوراً لوگ جو ہیں وہ شتر بے مہار ہو جاتے ہیں۔ بالکل اس کا مطلب ہم نے وہی ذہن بنایا ہوا تھا کہ جب تک مسلط تھا تو ہم نے کیا، اور جب اس کے بعد وہ تسلط ختم ہوتا محسوس ہوا تو ہم نے اپنے آپ کو ہر قسم کے احکام سے آزاد ہونا متصور کر لیا۔ یہ غلط ہے۔ تو اچھی صحبت رکھیں، ادھر بھی اگر آپ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں منع نہیں ہے، پازیٹیو چیزیں دیکھیں، اور ایک لاہ عمل اپنا تیار کریں۔ اب ہر مہینے کا حساب سے کریں، اس مہینے میں نے اس طرح زندگی گزارنی ہے، 1 مہینے کا بنائیں بس، پھر اس کے بعد اگلا مہینہ آیا پھر میں نے ایسا کرنا ہے۔ اس طریقے سے ہر مہینے اگر انسان کر کے 9 مہینے تک کا اس طرح اسکیجول بنا کر اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا قابو میں رکھے، یقیناً رمضان کی طرح پابندی کرنا مشکل ہوگا، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن نہ ہونے سے ہونا بہت بہتر ہے۔ پھول نہیں تو پھول کی پتی صحیح، ٹھیک ہے نا؟ اگر گرم چائے نہیں تو ٹھنڈی تو مل ہی جائے، چلو ٹھنڈا پانی نہیں تو گرم پانی مل جائے، ضرورت تو پوری کرے گا، تو آدمی کرتا رہے انشاءاللہ۔ پھر اگلا رمضان، پھر اس کے بعد اور تھوڑا سا آگے بڑھائے۔ ایک وقت آئے گا اگر ہم 2 3 سال 4 سال لگاتار خود پر توجہ رکھیں تو بزرگوں کی صفات ہم اندر پیدا ہونا شروع ہوں گی، اور کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی بزرگوں کے اندر شامل فرما کر بزرگی عطا فرما دے۔ کیا بات، بتدریج، گریجولی جسے کہتے ہیں، اس طرح اپنی ذات اور صفات میں تبدیلی لانی ہے۔ ہم دیگر امور کے لیے تو دنیاوی امور کے لیے تو بڑے پلان بناتے ہیں، اس سال یہ کریں گے، اگلے سال کا ہمارا یہ گول ہے، اس سے اگلے سال ہم یہ کریں گے، اور یہ ہماری اچیومنٹس ہیں، سب صحیح ہے۔ لیکن جب کیریکٹر بلڈنگ کی بات آتی ہے، جب کردار سازی کی بات آتی ہے، تو پھر ہر چیز کو ہم بالائے طاق رکھتے ہوئے شتر بے مہار جیسے کہا جاتا ہے اس طرح زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ جبکہ مفتی صاحب نے جو بڑی بنیادی بات ارشاد فرمائی ہے،
اگر اس طرح ہم پلان کریں، اسٹریٹجی بنائیں اپنی زندگی کی کہ ہمیں یہ کرنا ہے، اس میں جیسے نماز پڑھی آپ نے روزہ رکھ کر، بہت اچھی بات ہے کہ روزہ ضائع نہ ہو جائے آپ کا، تلاوت کی آپ نے، ایکسٹرا 20 تراویحیں پڑھی آپ نے اپنی ظاہر اس سے روزے کو سجانے کے سنوارنے کے لیے، تو بقیہ 11 مہینے میں 5 وقت کی نماز تو پڑھی جا سکتی ہے، اور وہ بھی تو اتنی ہی فرض ہے، اور وہ اس کا بھی اتنا ہی آپ کو اجر و ثواب ملنا ہے۔ بہرحال اس پر مزید بات کریں گے انشاءاللہ، علامہ لیاقت حسین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا، لیکن ہم چاہتے ہیں پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ اپنے ٹاپک پر آئیں گے۔ بسم اللہ۔ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے، چولین و چولا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو خیر دیا، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو خیر دیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کلام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروانہ شم رسالت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کر رہے تھے۔ شعراء آفاق کلام ظاہر ہے اس کے اپنے اثرات ہیں اور کیفیات ہیں، پیش فرمانے تھے ہمارے تینوں شناخہ، اور اب آگے بڑھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے کہ جب قرآن و حدیث سے اس کی اتنی فضیلت اور اتنے فضائل بیان ہو گئے ہیں، پھر اس کی اتنے برکات اور ثمرات ہیں، تو آیا وہ کون سے اعمال ہیں کہ جو روزے کی اور رمضان کی روح کو مجروح کرنے والے ہیں؟ علامہ لیاقت حسین صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیں، روزہ
جیسے حدیث پاک اللہ مفتی صاحب نے پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے. جب انسان کسی سے لڑائی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے روزے کی حالت میں، جھوٹ بولتا ہے، یا انسان حرام کھاتا ہے، بدنگاہی کرتا ہے، جیسے کہ مفتی صاحب نے ذکر کیا کہ روزہ رکھا ہوا ہے اور موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ریلیں چل رہی ہے، دیواریں چین کی طرح ایک شروع ہو رہی ہے دوسری ختم ہو رہی ہے، نہ ختم ہونے والا سلسلہ. ختم ہونے اس میں تو ہر چیز آئے گی، اس میں تو ہر چیز آپ دیکھیں گے. تو یہ صرف جو ہے روزہ صرف آپ کے کھانے پینے سے ترک کرنے کا نام نہیں. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سعادت میں روزہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھ بھی، آپ کے کان بھی، آپ کا جسم بھی، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابعداری میں. بے شک بے شک. آپ کے سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز جو ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کے، تب جا کر آپ روزے کی برکات کو حاصل کرتے ہیں. آپ نے کھانا پینا ترک کر کے بیٹھے ہوئے لیکن باقی سب دندے چل رہے ہیں، باقی سارے کے سارے امور چل رہے ہیں، تو وہ آپ کے روزے کو مجروح کیا بالکل تباہ و برباد کر دیں گے، اس کی روح کو ختم کر دیں گے، اس کی روحانیت کو ختم کر دیں گے. وہ صرف نام کا روزہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے کہ جو صرف کھانا پینا چھوڑ دیتے، جی ہاں. لیکن فرمایا کہ باقی امور کو نہیں چھوڑتے خلاف شرع، تو ان کے کھانے پینے چھوڑنے کا کیا فائدہ. تو فرمایا کہ یہ تب ہے کہ جتنے بھی امور خلاف شرع ہیں آپ ان کو چھوڑ کر، اور اس کے بعد آپ ہر چیز پر، یعنی ایک صبر یہ ہے کہ آپ کو کوئی صدمہ پہنچتا ہے، ایک صبر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روکتے. اللہ اکبر. چونکہ روزہ نام ہے صبر کا، رمضان نام ہے صبر کا، اور رب تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ اکبر. کہ مفتی صاحب نے حدیث پاک پڑھی کہ ہر عمل کا جو اجر ہے وہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک عطا کیا جاتا ہے، لیکن روزے کا استثناء. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کو بغیر حساب کی کیوں عطا کیا جاتا ہے؟ کہ یہ سراپائے صبر ہے. آپ نے ہر چیز کو کنٹرول کے اندر رکھنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے اندر رکھنا ہے، تب آپ اپنے روزے کو بچا سکیں گے. پھر جب روزہ جب کھولیں گے افطار کے وقت تو آپ کہیں گے بحمد اللہ تبارک و تعالی، میں نے آج کا دن اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کے اندر گزارا ہے. میں نے اپنی زبان کو غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، بلکہ اسلام تو آپ کی سوچوں کو بھی مقید کرتا ہے. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا. فرمایا کہ اپنی سوچوں کو بھی بہت زیادہ گمانوں کی طرف، بدگمانیوں کی طرف لے کے جائے گا. تو ہر چیز کو جب آپ کنٹرول میں رکھیں گے تب آپ روزے کی روح کو پائیں گے، اساس کو پائیں گے. اور لعلکم تتقون. ورنہ روزہ آپ کا بالکل جو ہے وہ مجروح ہو جائے گا، ڈھال نہیں بنے گا. ڈھال تبھی بنے گا. اور آخری بات یہ کہوں گا، یاد آیا مجھے ڈھال سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن والصیام یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا یہ قرآن اور یہ صیام بندے کے لیے شفاعت کرے گا. یہ شفاعت تب کرے گا کہ ہم قرآن کا بھی حق ادا کریں گے، ہم صیام کا بھی حق ادا کریں گے. کیا بات. اور آپ نے ماہ رمضان میں اگر قرآن سے وہ تعلق قائم نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں روزے کی حلاوت سے آپ محروم ہو گئے. چونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اس میں بکثرت قرآن پر، بلکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق دنیا میں اگر سب سے زیادہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو وہ ماہ رمضان مبارک ہے دنیا بھر میں. تو اچھا مفتی صاحب آپ کی جانب آتا ہوں میں. یہ فرمائیے گا بلا عذر شرعی کوئی روزہ ترک کر دیتا ہے، ایڈکشن ہمارے یہاں ہے، جب مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا تھا، مفتی قبلہ مفتی اکمل صاحب نے، کہ لوگ پان کھا رہے ہیں، گٹکا کھا رہے ہیں، سگریٹ پی رہے ہیں، یا اور ایڈکشن جو بھی ہے، اگر اس حوالے سے مجھ سے ہوتا نہیں ہے، مجھ سے سگریٹ نہیں چھوٹتی، مجھ سے گٹکا نہیں چھوٹتا، مجھ سے پان نہیں چھوٹتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کہ اس پر وعید کیا ہے، وعیدات کے حوالے سے اگر تھوڑا سا آج ذہن سازی ہو جائے، ذہن بن جائے ہمارا، تو شاید ہم ان چیزوں کو ترک کر کے روزہ اختیار کریں. اس کی وعید کے حوالے سے حضور جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیں ملتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر کسی عذر کے روزہ چھوڑا، یعنی رمضان کا فرض روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا، بغیر کسی وجہ کے چھوڑا. ہاں، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 ہی عذر بیان فرمایا، ایک بیماری ہے، دوسرا مسافر ہونا. اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ چھوڑتا ہے، اور پھر جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا کہ مختلف وجوہات ہمیں سوسائٹی کے اندر نظر آتی ہیں روزہ چھوڑنے کی، کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو اس کی اہمیت کو شاید نہیں سمجھتے اور بچپن سے ان کی عادت نہیں تو وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. تو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک روزہ چھوڑے ماہ رمضان شریف کا، اور پھر اس کے بدلے میں پوری زندگی روزہ رکھتے رہے،
تب بھی اس روزے کے برابر کامل ثواب اسے حاصل نہیں ہوگا۔ ہو اللہ گویا کہ ایک فرض روزہ چھوڑنے کے بدلے میں اس کی قضا کرنی ہوتی، ایک ہی روزے سے قضا ادا ہو جائے گی، لیکن جو ثواب کی محرومی ہے فرمایا پوری زندگی روزہ رکھے گا نا تب بھی وہ ثواب کی محرومی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی وعید حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، جو کہ سرکار تو اپنی امت پر بڑے شفیق ہیں، بڑے مہربان ہیں، بہت آسانی عطا فرمانے والے، لیکن فرائض کے معاملے میں آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کہ جو اللہ نے فرض کر دیا اس کو لازمی ادا کرنا ہے۔ جہاں سہولت اور آسانی جتنی ہو سکتی ہے اللہ پاک نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ پاک تو آسانی چاہتا ہے، وہ تنگی اور مشکل نہیں چاہتا۔ ان آسانیوں کے باوجود اگر ہم رب کریم کی عبادت کی طرف مائل نہ ہوں، اور اس ماہ مبارک میں بالخصوص جب نیکیوں کی بہار ہوتی ہے، یعنی عام دنوں میں آپ دیکھیں تو روزہ رکھنا ذرا مشکل سا ہوتا ہے، چونکہ باقی سارے لوگوں کا روزہ نہیں تو اپنا روزہ گزارنا تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن رمضان شریف کی یہ برکت ہوتی ہے کہ ہر طرف روزے کی بہار ہے، ہر شخص، ہر مسلمان الحمدللہ رمضان کا فرض روزہ رکھے ہوئے، تو یہ روزہ رکھنا، روزے کے آغاز سے لے کر پھر روزہ دن بھر روزہ گزارنا، پھر روزہ افطار کرنا، ایک ایسا مبارک ماحول ہوتا ہے جو نیکی میں معاون ثابت ہوتا ہے، جس کی وجہ سے روزہ رکھنا، روزہ گزارنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، بلکہ ایک دوسرے سے ہمت اور حوصلہ ملتا ہے کہ بھائی روزہ رکھا ہوا ہے، اس کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ کوئی ایسا کام کرنے کی طرف مائل بھی ہوتا ہے نا جو گناہ، جو روزے کے خلاف ہو یا روزے کی روحانیت کے خلاف ہو، تو دوسرے ساتھی اس کو روکتے ہیں کہ بھائی یہ مناسب نہیں ہے، روزے کی حالت ہے، ذرا احتیاط کرو، ان تمام معاملات سے اجتناب کرو۔ تو حضور جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے ہمیں جو ہے وعید مل گئی ہے، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے، اور ماہ رمضان شریف کا جو فرض روزہ ہے اس کو اختیار کرنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ بہت اچھی بات ہے۔ علامہ صاحب آج پہلا روزہ اختیار کیا جائے گا انشاءاللہ، کل جہاں ہو گیا اس آغاز ہو گیا، آج ہمارے یہاں پاکستان، کیا آپ فرمائیے گا اس موضوع کے انتخاب کے حوالے سے اور تربیت و اصلاح کے حوالے سے، اس موضوع کی اہمیت کے حوالے سے پیغام دیجیے گا؟ دیکھیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے شروع ہونے سے پہلے صحابہ کرام کو اس کی اہمیت اور خطبہ استقبال رمضان عطا فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ آج رمضان شروع ہوا ہے، آج ہم جد و جہد کریں، آج محنت کریں، آج اپنا ذہن بنائیں۔ لیکن اس میں بات یہ ہے کہ انسان ہے نا، کوشش کرتا ہے کسی چیز کی من جدہ وجدہ، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اگر ہم چاہیں کہ رمضان کو ہم اپنے لیے باعث مغفرت بنائیں اور اپنی آخرت کا توشہ بنائیں تو آج ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے یہاں ہوا یہ کہ ہم بیٹھ کر غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں، رمضان جانے لگتا ہے تو پھر ہم چیخو پکار شروع کرتے ہیں، ہائے رمضان تو جا رہا ہے، ہائے رمضان تو جا نہیں رہا، بحمد اللہ تعالی رمضان آ گیا ہے، آج رب تبارک و تعالی نے موقع عطا فرما دیا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا کہ جو آنا چاہو تو ہزار رستے، نہ آنا چاہو تو عذر لاکھوں، کرنا ہے تو آج بیٹا پہلا روزہ ہے، آج یہ عہد کرو تاکہ پورا رمضان اچھے طریقے سے گزار سکے۔ جبلا مفتی صاحب کیا پیغام دیجیے گا آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی بس یہ جو ہم نے عرض کیا، اصل یہ ہے کہ ہم لوگ سنتے ہیں بھولنے کے لیے، ہم اگلے رمضان کا انتظار کرتے ہیں کہ پھر انشاءاللہ اگلے رمضان میں سنیں گے مفتی صاحب سے یہی بات۔ ہر سال آپ دیکھیں شب قدر میں پوچھتے ہیں کیا پڑھنا ہے، کیا پڑھنا شب برات میں کیا کرنا ہے، پچھلے سال بھی پوچھا 35 تھا۔ مرتبہ پہلے پوچھ چکے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھولیں نہیں، جو چیز سنیں اس کو پہلے ذہن میں پھر دل میں اتار کے عملی شکل اختیار کریں، اور یہ ذہن بنائیں کہ صرف اپنے لیے نہیں، ہمیں دوسرے کے لیے بھی جینا ہے۔ ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، اچھے رول ماڈل بنیں گے تو بچے اس کو اختیار کریں گے، ثواب جاریہ بن جائیں گے۔ ہم بھول کی عادت رکھیں گے، یہ بچے بھی اختیار کریں گے، ہم چلے جائیں گے، اگلی نسلوں کا کیا ہوگا اس پہ غور کرنا چاہیے۔ تو ایک بے عملی منتقل ہوگی، تو کوشش کریں جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں، بہت زیادہ کی ضرورت نہیں، جتنا تھوڑا ہم نے سیکھا ہے نا اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ تھوڑا بھی بہت زیادہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب آپ کا، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب آپ کا کہ آپ تشریف لائے۔ قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب ہمارے ساتھ کنٹینیو رہیں گے آفٹر نماز اذان فجر بھی، چونکہ آپ کے مسائل کا حل ہے، اس سے پہلے اظہار عقیدت کا سیگمنٹ ہے، قبلہ ہمارے ساتھ رہیں گے، ثنا خاں ہمارے ساتھ ہیں۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بنا